सीडॉल लुब्रिकेंट ऑयल अब रायचूर में भी दस्तयाब है। जी हाँ, रायचूर में अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं मोहम्मद इमरान कमर एंटरप्राइजेस, नियर मस्जिद औलिया, ऑटो नगर, रायचूर। तो फिर अपनी गाड़ियों की स्मूथ राइडिंग के लिए आज ही रब्त कीजिए और खरीदिए सीडॉल लुब्रिकेंट ऑयल। नाज़रीन, आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। सॉलिडेरी यूथ मूवमेंट कन्नड़ का शाख रायचूर के सदर ओवैस अहमद सज्जाद ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रमजानुल मुबारक में एक अहम मामले की तरफ आवाम की तवज्जो दिलाई है। इन्होंने कहा कि आए दिन मुख्तलिफ मकामात पर दावत इफ्तार होती हैं। दावत इफ्तार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको एक महदूद तरीके से मुनक़िद किया जाना चाहिए। मगर ये देखा जा रहा है कि बाद ऐसी मसाजिद में जहाँ के आसपास के तमाम लोग खाते पीते घरों के हैं और जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ऐसी मसाजिद में भी दावत इफ्तार की जा रही है। लिहाजा दावत इफ्तार को कम से कम मुनक़िद करते हुए दीगर भलाई के कामों में भी रकम खर्च की जा सकती है, जैसे कि तालीमी शोबा है, सेहत का शोबा है और भी दीगर शोबाजात में रकम खर्च की जा सकती है। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात के लिए आप फ़ोन नंबरात 9535729554 पर या 9845619860 पर या फिर 9742022630 पर भी रब्त कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तमाम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ओवैस अहमद सज्जाद है और मैं सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट रायचूर यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। इस वीडियो में हम आज रमज़ान के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, जिसका मौजू होगा, जिसका टॉपिक होगा कि दावत इफ्तार को मसाजिद में कैसे लिमिट किया जाए और जो पैसा दावत इफ्तार पे लगता है उन्हीं पैसों को किस तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो भी मुस्तहिकीन हैं, मिस्कीन हैं, गुरबा हैं, उनको जो है ना फ़ायदा पहुँचाए, उनको फ़ायदा पहुँचे इंशाअल्लाह। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि दावत इफ्तार को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए या पूरी तरीके से स्टॉप किया जाए, बल्कि हमको चाहिए कि हम उसको लिमिट करें, उसको थोड़ा सा काबू में करें और ऐसे मसाजिद में हम दावत इफ्तार करवाएं जहाँ पे वाकई में मुस्तहिकीन आके उस खाने को, और जहाँ पे स्लम है, स्लम्स में मसाजिद हैं, वहाँ पे इसको अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो लोग आके खाएंगे वो गुरबा होंगे, मिस्कीन होंगे, ज़रूरतमंद लोग होंगे। इंशाल्लाह वो खाएंगे और दुआ भी देंगे और लॉन्ग टर्म में उनका फ़ायदा भी। और उन मसाजिद में हम देखें जहाँ पे जो एरियाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह वेल ऑफ लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों के पास 30 दिन का राशन होता है, वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद हैं, वहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। तो ऐसे मसाजिद में खिलाएंगे तो लोग खा के तो चले जाएंगे, लेकिन जो मुस्तहिकीन तक पहुँचना हमको चाहिए, जो कुरान और हदीस जिसकी तालीम हमको देता है, वो मकसद हमारा पूरा नहीं होगा। तो इसके बजाय इसको दावत इफ्तार को लिमिट करके, कम से कम करके, हम किन चीज़ों में या जो अल्टरनेट है जहाँ पे हम ये पैसे को सही इस्तेमाल कर सकते हैं, चंद नुकात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पहला नुक्ता ये है कि हम इन्हीं पैसों से रमज़ान किट बना सकते हैं और रमज़ान से पहले या फिर रमज़ान शुरू होने के बाद भी उन मुस्तहिकीन तक पहुँचा सकते हैं जिनके पास ना इफ्तार के लिए खाना होता है और ना सहरी के लिए सही इंतज़ाम होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये पैसा अगर इसके किट्स बनाकर हम देंगे तो वो एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे, बल्कि पूरे का पूरा रमज़ान इसी रमज़ान किट के ज़रिए से वो सहरी और इफ्तार कर सकेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, हम जो हुफ़ाज़ हैं, जो तरावी सुनाते हैं, उनको साल में एक ही मरतबा मौका मिलता है तरावी सुनाने का, और हदिया भी उनको एक ही साल में एक मरतबा मिलता है। तो क्यों ना हम उनकी फिनेंशियल सपोर्ट करें और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ उनको पैसा दें, ताकि वो जो 11 महीने आसानी के साथ गुजार सकें, क्योंकि उनकी भी फैमिली होती है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी एजुकेशन का मामला। इसी तरीके से इमाम और मुअज्जिन की हम मदद कर सकते हैं इन्हीं पैसों से, जो माशाल्लाह साल भर मस्जिद की खिदमत वो करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए हम फीस का इंतजाम कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ने में अच्छे हैं, अबव एवरेज हैं, और जो यतीम हैं, जिनके वालिद फौत हो चुके हैं या फिर उनके वालिद
ایسے ہیں جو باہر نکل کر کام نہیں کر سکتے یا پھر ان کو ان کے فیملی کی طرف سے خاندان کی طرف سے فائنینشیل سپورٹ نہیں ملتا، ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ان تک پہنچ کر کے انشاءاللہ ان کی مدد کرتے. تو ہم نے گزشتہ سال بھی ایسے ہی مہم چلائی خاموشی کے ساتھ، اور تقریباً 15 سے 17 اسٹوڈنٹس کی فیس ہم لوگوں نے بھری، اور 3 سیونگ مشینز ہم نے لیڈیز کو پہنچائی، اور وہ جو کہ سینا جانتے تھے اور ان کا وہ سورس آف انکم بن چکا ہے آج. اور اسی طریقے سے رمضان کٹس بھی سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی طرف سے ہم نے ویریفیکیشن کے بعد گراؤنڈ لیول پہ جا کر کے یہ تقسیم کیا. اور جو مخروض ہیں، جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا بھی جو ہے نا ہم قرض ادا کر سکتے ہیں، ان کی بھی گردنیں ہم چھڑا سکتے. اور سحری اور افطار کا انتظام بالخصوص ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو رائچور سے باہر آ کر یہاں پڑھتے ہیں، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اگر کسی ہوٹل پہ بات کیا جائے یا کسی ایسے شخص سے بات کیا جائے جو کھانا بنانا جانتا ہے، ان کو پوری مہینے کی اگر ذمہ داری دی جائے سحری اور افطار کی، تو انشاءاللہ وہ جو کھانا بنا رہا ہے، وہ جو ہوٹل والا ہے، اس کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی بزنس چلے گا، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی مدد ہوگی، اور بہت سارا ثواب بھی ملے گا، اور لانگ ٹرم میں فائدہ بھی. اسی طریقے سے جو بیماری میں مبتلا ہے، طویل عرصے سے جو ہے نا ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں، جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو میڈیکل سپورٹ بھی ایسے لوگوں کے ہم انشاءاللہ وہاں تک پہنچ کر کے کر سکتے. تو یہ چند نکات تھے جو ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون یتیم ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اور ان تک یہ جو پیسہ ہے اگر وہ پہنچے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوگا. تو چند قرآن اور حدیث کی نکات یا پھر حوالے میں دینا چاہتا ہوں، جہاں پہ مسکینوں کا تقریباً 34 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور یتیموں کا 24 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور غربا اور فقیر کا 8 مرتبہ ذکر ہوا ہے. جہاں بھی کھانا کھلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی ان کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ یہی حکم دیا ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، اور ان کے مال کے قریب نہ جاؤ. تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 184 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ مسکین کو کھانا. سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں یہی کہا گیا، اگر کوئی قسم توڑتا ہے، کسی شخص سے قسم ٹوٹ جاتی ہے قسم کھانے کے بعد، تو اس کو چاہیے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے. اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 95 میں کہا گیا، اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہے، اگر وہ جان بوجھ کر کے شکار کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے. سورہ مجادلہ میں بھی کہا گیا کہ آیت نمبر 4 میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، کچھ اشخاص تھے جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے تھے، وہ ماں کہہ دیے تھے. تو ان کے لیے آیت قرآن مجید میں نازل ہوتی ہے، اور ان کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں کو ماں کہنا مناسب نہیں ہے. اگر کسی نے یہ بات کہی ہے، اگر اس کو واپس اپنی بیوی سے رجوع کرنا ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا. اسی طریقے سے سورہ دہر آیت نمبر 8 میں بھی یہی کہا گیا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، جن کی جنت کے لوگوں کی جو خصوصیت گنوائی گئی، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے کھانے کی محبت کے باوجود، خود کھانے سے محبت رکھتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا. تو یہ چند حوالے تھے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یتیموں کو کھانا کھلاؤ، اور کچھ وارننگز بھی دیے گئے کہ جو شخص یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا، جیسے کہ سورہ مدثر میں کہا گیا، جنت والے لوگ جہنم والے لوگ سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے؟ تو پہلی بات وہ بولیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اور دوسری بات یہی بولیں گے کہ وہ ہم مسکین کو کھانا نہیں. اور سورہ فجر میں بھی اسی طریقے سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ وارننگ کے انداز میں خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ یتیم کو کھانا کھلاتے نہیں، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہ تو موٹیویٹ. سورہ معون آیت نمبر 3 میں بھی یہی بات کی گئی کہ یتیموں کو کھانا کھلانے کے لیے تم لوگ ایک دوسرے کو موٹیویٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے. تو یہ تھے چند قرآن کے حوالے جہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے زور دیا گیا کہ ہم جب بھی کھانا کھلائیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم دیکھیں کہ وہ مستحقین ہو، وہ مسکین ہو، وہ یتیم یا تو غریب ہو، یتیم ہو، ضرورت مند ہو،
اور مسکین ہوں۔ اسی طریقے سے بے شمار احادیث میں ہم کو اسی کا ذکر ملتا ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کھلانے کی، پلانے کی، مدد کرنے کی جو ہے نا ترغیب ہم کو دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا وہ شخص بہترین ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچا۔ تو ہم کو چاہیے جو ہم مال خرچ کر رہے ہیں دعوت افطار کے لیے وہ صرف ثواب نہ ہو، اس میں ثواب کے بعد لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ، تو ہم انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بہترین شخص بن سکتے۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا ہم جائزہ لے کے دیکھیں کہ جب ہم دعوت افطار ہم مسجد میں ارینج کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، یا پھر اس کی جو منفی پہلو، نگیٹو ایسپیکٹ کہہ لیجیے، وہ کیا ہیں، وہ چند نکات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے سب میں بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ مسجد کی بے حرمتی بہت زیادہ ہو۔ مسجد کی حرمت کا جو خیال ہے، جو اس کا احترام ہے، جو اس کا عزت ہم کو کرنا چاہیے، اس سے ہم وہ جو لمٹس ہم کو بتائے گئے اس سے ہم کراس ہوتے ہوئے نظر آتے۔ جیسے ہی نماز، فرض نماز ہوتی ہے مغرب کی، مصلین ایسا کھانے کے دسترخوان پہ دوڑ کر چلے جاتے ہیں، کسی مصلی کا وہ خیال نہیں کرتے، کسی نمازی کا وہ خیال نہیں کرتے، گڑبڑ ہوتی ہے، شور و غل ہوتا ہے، چیخ پکار جو ہے نا مسجد میں ہوتا ہے، اور بحث و تکرار بھی کبھی کبھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ورسٹ کیس میں جو ہے نا ہاتھا پائی بھی ہم ہوتے ہوئے مساجد میں دیکھیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں ملحوظ رکھیں کہ مسجد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں پہ عبادت کی جائے، اور جو بھی حرمت ہم کو بتلائی گئی، جو بھی لمٹس ہم کو مسجد کے سکھلائے گئے، اس کو ریسپیکٹ ہم کو کرنا چاہیے، اور اس کی ترغیب بھی لوگوں کو ہم کو دینی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا زمانے میں کہ کچھ افطار سے پہلے کچھ پلیٹوں میں کچھ رکھ کر کے مسجد کو بھیجا جاتا تھا، یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے وہ بھیجا ہے مسجد میں افطار کے لیے، یا پھر یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کون وہاں پہ افطار میں روزہ کھول کے اس کو کھاتا ہے۔ لیکن آج جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 15-20 سال پہلے یہ کچھ نہیں تھا، دعوت افطار مسجد میں کھلانا، ہر روز کھلانا، ہر کوئی کھلانا، تو یہ اب دھیرے دھیرے ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے، جہاں پہ باقاعدہ لوگ اپنے ناموں کو اعلان کراتے ہیں کہ کس کی طرف سے دعوت دی جا رہی، اور باقاعدہ بورڈ پہ لکھا جاتا ہے کہ آج یہ صاحب کھانا کھلائیں گے، کل یہ صاحب کھانا کھلائیں گے، یعنی کہ پوری ماہ کی یہاں پہ بکنگ ناموں کے ساتھ کی جاتی۔ تو جہاں پہ دکھاوے کی بات آتی ہے، جہاں پہ اگر کسی کی نیت یہ ہو جائے کہ وہ لوگ دیکھیں کہ کون کھانا کھلا رہا ہے، نام و نمود کے لیے اگر کوئی اعلان کر کے کھانا کھلا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا، جو ریاکاری کرتا ہے گویا کہ اس نے شرک کا کام کیا۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم واقعتاً اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعوت افطار کر رہے ہیں، یا اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے ہم دعوت افطار کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا یہ نقصان ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے دعوت افطار کے دوران ٹفنس پارسل ہوتے ہیں، پلاسٹکوں میں جو ہے نا کھانا پارسل ہوتا ہے، مشقاب جو ہے نا بغیر اجازت کے وہ غائب کیے جاتے ہیں، یہ بھی مناسب بات۔ اور جو بھی دعوت کے بعد جو پلیٹوں کا کچرا ہے، گلاسز کا کچرا ہے، دسترخوان کا کچرا ہے، مسجد کے آس پاس ہی اس کو پھینکا جاتا ہے، صاف صفائی کا خیال بھی زیادہ ہم لوگ نہیں رکھتے۔ تو یہ چند نقصانات ہیں ہم کو دعوت افطار کے بعد ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بات کہی، جو شخص کسی روزے دار کو کھانا کھلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جو وہ روزہ کھولنے والے کو ثواب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اگر ہم جائزہ لیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہ اکثریت صحابہ کی لوگ مسکین تھے، لوگ غربا تھے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا جو دعوت افطار کا جو کھانا ہے، کیا واقعتاً ہم مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، یا پھر ایسے لوگ آ کر مسجد میں کھانا کھاتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد طریقے کے وہ ہے نا کمنٹس پاس کر کے جاتے ہیں کہ جو ہے نا گوشت نہیں ملا، یا پھر مسالہ زیادہ ہو گیا، فلاں شخص سے مٹن بریانی کھلا سکتا تھا، چکن بریانی اس نے کھلائی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس معقول کھانا ہے کھانے کے لیے،
वही शख्स अगर आकर खाएगा तो वो दुआ नहीं देगा बल्कि वो नेगेटिव कमेंट पास करके चला जाएगा। अगर यही खाने को हम किसी गरीब को खिलाते हैं, किसी यतीम को खिलाते हैं, वो खाना खाएगा, हाथ उठाकर अल्लाह ताला से वो सच्चे दिल से दुआ करेगा, तो इस जरिए से खिलाने वाले को सवाब भी मिलेगा और खाने वाला दुआ भी देगा और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में उसका फायदा भी पहुंचेगा। तो थोड़ा आखिरी में मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करना चाहता हूं, जहां पे सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट की टीम ने ग्राउंड लेवल पर जाकर थोड़ा सा रिसर्च किया, वो मैं खुलासा आप लोगों के सामने पेश करूंगा। हम देखते हैं कि रायचूर की सतह पर, रायचूर यूनिट में तकरीबन 80 मसाजिद है और एवरेज इफ्तार हर मस्जिद में होता है। मान लीजिए कि 15 दिन हर मस्जिद में खाना खिलाया जाता है और ये भी मान लीजिए कि 300 लोग वहां पे खाना खाते हैं एवरेज, और 80 मसाजिद में नहीं बल्कि सिर्फ 50 मस्जिद में ये इफ्तार की दावत का खाना खिलाया। तो अगर हम कैलकुलेट करें 50 मसाजिद में अगर 15 बार भी दावत इफ्तार होती है तो तकरीबन 750 दावत इफ्तार अरेंज कर, और एवरेज इफ्तार का कॉस्ट अगर लें जिसपे इफ्तार में एक दावत में खर्च किया जाता है एवरेज, जहाँ पे मटन बिरयानी भी खिला सकते हैं या फिर कोई चिकन बिरयानी खिलाता है, कोई बीफ बिरयानी खिलाता है, अगर एवरेज कॉस्ट ले तो 35,000 एक दावत इफ्तार के लिए खर्च किया जा रहा है। अगर इसको टोटल करें हम देखें तो रायचूर यूनिट में 15 दिन 50 मसाजिद में जो पैसा खर्च कर रहे हैं जो है 2,62,50,000, 2,62,50,000 रुपीज हम सिर्फ दावत इफ्तार के लिए सिर्फ और सिर्फ रायचूर में खर्च। अगर मान लीजिए ऐसे 1000 जो है ना दावत इफ्तार होते हैं तो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए हर रमजान एक खाने के लिए हम पैसा खर्च। अगर यही पैसा कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अगर लगा तो इंशाअल्लाह बहुत कम्युनिटी को फायदा पहुंच। अगर ये काम आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, आप या फिर ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं, तो सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट की टीम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जो लास्ट ईयर भी हमने ग्राउंड लेवल पे उतर के वेरिफिकेशंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम अंजाम दिया। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपना जो भी डोनेशन है हम तक पहुंचाएं, हम मुस्तहिकीन तक पहुंचेंगे, रमज़ान किट्स भी उनको देंगे, या कोई स्टूडेंट है उनकी फीस भी हम भरेंगे, या कोई ऐसी बेवा औरत है जिसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जो मशीन सिलवाई जानती है, तो वहां तक मशीन भी हम कोशिश करें। तो बस ये बात करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको दीन की सच्ची समझ अता करे और जो भी हम काम करते हैं अल्लाह ताला इखलास के साथ उसको करने वाला बनाए और उसको शरफ़ क़बूलियत तक बख्शे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन की सच्ची समझ अता करे और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे।